پہلی بحث: ایمان میں زیادتی کے اسباب۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ میں بلاد و امصار کے 1000 سے زیادہ علماء سے ملا اور میں نے کسی کو بھی اس بات میں اختلاف کرتے نہیں دیکھا کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے اور یہ کہ ایمان بڑھتا گھٹتا ہے۔ پہلی بحث: ایمان میں زیادتی کے اسباب۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پسندیدہ اور عمدہ چیز کے حصول کے لیے ایک سبب اور طریقہ بنا دیا جو اس چیز تک پہنچاتا ہے۔ تمام اشیاء میں سے اہم ترین اور بہت زیادہ نفع بخش چیز ایمان ہے۔ اس کے حصول اور تقویت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے اسباب بنا دیے ہیں جو اس میں اضافے اور بڑھوتری کا باعث ہے۔ جب لوگ ان امور کی بجاوری لاتے ہیں تو ان کا یقین مضبوط اور ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ان امور کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ وہ اہم اسباب درج ذیل ہیں۔ پہلا سبب: علم نافع کا حصول۔ ایمان میں اضافے کا سب سے زیادہ اہم اور مفید سبب شریعت اسلامی کا وہ علم ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے ماخوذ ہو۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ اس علم کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: علم نافع اس علم کو کہا جاتا ہے جو کتاب و سنت کی نصوص پر مشتمل ہو، نیز کتاب و سنت کی معانی و مفاہیم کا اچھی طرح ضبط کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ شرط بھی ہے کہ قرآن و حدیث کے متعلق معانی و مفاہیم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین و تبع تابعین رحمہم اللہ سے منقول و ماثور ہوں۔ اسی طرح حلال و حرام، زہد و رقائق اور معارف کے مسائل بھی اکابر و اسلاف سے ثابت ہوں اور صحیح و سقیم میں تمیز کر کے معانی کی معرفت حاصل کی جائے۔ عقل مند کے لیے اتنا ہی علم نافع کے ضمن میں کافی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: علم سے مراد شرعی علم ہے اور جو چیز اللہ کی طرف سے بندے پر فرض اور ضروری ہے اسے سمجھنا، اس کی معرفت حاصل کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک مسلمان آدمی کے ذمہ فریضہ ہے کہ اس کے دینی اور دنیاوی امور جو اس کی زندگی میں پیش آنے والے ہیں ان کی وہ معرفت رکھتا ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت اور ذات و صفات کا علم حاصل کرنا اور اس کے احکام کی اتباع اور اسے تمام قسم کے عیوب سے منزہ و پاک سمجھنا اور دنیاوی معاملات کی معرفت حاصل کرنا اور ان پر پابند رہنا ضروری ہے۔ ان تمام باتوں کا علم قرآن و حدیث اور فقہ کے علم پر منحصر ہے۔ جس شخص کو اس علم کی معرفت حاصل ہو گئی تو ایسے شخص کو ایمان میں اضافے اور بڑھوتری کا ایک حصہ مل گیا، اور جو شخص قرآن و حدیث کی نصوص میں غور و فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ علم عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی گواہی دی انصاف پر کھڑے ہو کر اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، وہ غالب حکمت والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 18۔ اور دوسری جگہ فرمایا: وَلَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ تُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا۔
لیکن ان میں سے علم میں پختہ لوگ اور ایمان والے اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی اور ان لوگوں پر جو آپ سے پہلے تھے، اور نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے اور اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے، ان لوگوں کو عنقریب ہم ضرور بہت بڑا اجر دیں گے۔ سورۃ النساء۔ اور فرمایا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ کہہ دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جو لوگ اس سے پہلے علم دیے گئے، جب ان پر پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے، اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں، وہ علم ان کے ڈر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ سورۃ الاسراء۔ اور ارشاد فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور تاکہ وہ لوگ جو علم دیے گئے یہ بات جان لے کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لائے تو ان کے دل اس کے لیے عاجزی کرے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ سورۃ الحج۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اور جو لوگ علم دیے گئے وہ دیکھتے ہیں کہ جو چیز آپ کی طرف نازل کی گئی وہ حق ہے اور غالب تعریف والے کے راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ سورہ سبا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صاحب علم لوگ ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ غالب خوب بخشنے والا ہے۔ سورہ فاطر۔ اور فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور علم دیے گئے انہیں اللہ تعالیٰ درجات میں بڑھا دیتا ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ سورۃ المجادلہ۔ صحیحین میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن یُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو اسے دین میں سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ حدیث کی کتاب مسند احمد میں ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دینی علم حاصل کرنے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خیر کے راستوں سے ایک راستے پر چلا دیتے ہیں، اور یقیناً فرشتے طالب علم کے اس کام سے خوش ہو کر اس کی راہ میں اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور صاحب علم کے لیے آسمانوں اور زمین کی تمام اشیاء استغفار کرتی ہیں، حتیٰ کہ پانی کے پیٹ میں مچھلیاں بھی، اور عبادت گزار آدمی پر صاحب علم کی اس طرح فضیلت ہے جس طرح 14ویں رات کی چاند کی باقی تمام ستاروں پر ہے، اور علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام نے کسی شخص کو درہم و دینار کا وارث نہیں بنایا بلکہ وہ علم کے وارث بناتے ہیں، تو جو بھی اسے لیتا ہے تو بہت زیادہ حصہ حاصل کرتا ہے۔ ترمذی وغیرہ میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
عابد پر عالم کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے سب سے ادنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور تمام آسمانوں اور زمینوں میں رہنے والے حتیٰ کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلی بھی اسی شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو لوگوں کو خیر اور بھلائی سکھاتا ہے۔ ان نصوص مذکورہ میں علم کا مقام و مرتبہ، اس کی شان اور عظمت و اہمیت واضح کی گئی ہے۔ اسی طرح اس علم پر جو قابل تعریف و آثار اور عمدہ خصائل دنیا و آخرت میں مرتب ہوتے ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور جو اس سے خشوع و خضوع اور شریعت کے لیے پابند ہونا ہے اور اطاعت و فرما برداری کے جذبے کا پیدا ہونا ہے بیان کیا گیا ہے۔ پس عالم اپنے پروردگار اور اپنے رسول کو اور اللہ کے احکام و حدود کو اچھی طرح جانتا ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور جسے وہ چاہتا ہے، اسی طرح وہ چیز جسے وہ ناپسند کرتا اور اس کا انکار کرتا ہے اور اس سے منع فرماتا ہے، ان دونوں میں عالم انسان تمیز کر سکتا ہے تو وہ اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے، اور جو عمل قابل ترک ہے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اگر اس کا عمل علم کے موافق ہے تو کامیاب، بصورت دیگر یہ علم اس کے لیے باعث وبال ہوگا۔ علامہ آجری رحمہ اللہ اپنی کتاب اخلاق العلماء کے مقدمہ میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے سب سے محبوب لوگوں کو مختص کر لیا تو انہیں ایمان کی طرف ہدایت دی، پھر مومنوں سے کچھ لوگوں کو چن لیا اور اپنی کتاب و حکمت کی تعلیم دی اور دین کی سمجھ عطا کی، اور انہیں علم تفسیر عطا فرمایا اور تمام مسلمانوں پر انہیں فضیلت بخشی۔ یہ فضیلت ہر وقت اور ہر زمانے میں انہیں حاصل رہتی ہے۔ اللہ نے انہیں علم کی بدولت رفعت و بلندی عطا کی اور حلم جیسی نعمت بخشی۔ انہی کے ذریعے حلال و حرام، حق و باطل، نفع اور نقصان دینے والے اعمال اور اچھے برے کو پہچانا جا سکتا ہے اور ان میں تمیز کی جا سکتی ہے۔ ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، یہ انبیاء کے وارث اور اولیاء کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مچھلیاں ان کے لیے سمندروں میں استغفار کرتی ہیں اور فرشتے ان کے راستے میں اپنے پر بچھاتے ہیں۔ قیامت کے روز انبیاء کے بعد علماء ہی سب سے پہلے سفارش کریں گے۔ ان کی مجالس پر حکمت ہوتی ہے اور ان کے اعمال کو دیکھ کر اہل غفلت نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہ تمام عبادت گزار لوگوں سے افضل ہے اور تمام زہاد سے درجے میں بہت بلند ہے۔ ان کی زندگی غنیمت اور موت مصیبت ہے۔ یہ غافل کو آگاہ کرتے ہیں اور جاہل کو تعلیم دیتے ہیں۔ کسی شخص کو ان سے تکلیف نہیں پہنچتی اور نہ وہ ڈر محسوس کرتا ہے۔ مطیع لوگ ان کی اچھی ادب آموزی کے لیے جھگڑتے ہیں اور ان کی عمدہ نصیحت کی بدولت کوتاہیاں کرنے والے لوگ اپنی کوتاہیوں سے رجوع کر لیتے ہیں۔ تمام لوگ ان کے علم کے محتاج ہیں۔ مزید فرمایا، وہ عبادت گزاروں کے چراغ ہیں اور سلطنتوں کے مینار ہیں اور امت کا قوام ہے اور حکمت کے سرچشمے ہیں۔ یہ شیطان کو غصہ دلانے والے ہیں، انہی سے اہل حق کے دل زندہ ہوتے ہیں۔ کج رو لوگوں کے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ ان کی مثال زمین میں ستاروں کی سی ہے کہ خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں ان سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔ جب ستارے بے نور ہو جاتے ہیں تو لوگ حیران و سرگرداں ہو جاتے ہیں، پھر جب اندھیرا چھٹ جاتا ہے تو وہ دیکھنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد علامہ آجری رحمہ اللہ نے کتاب و سنت کے کچھ نصوص اور اہل علم کے کچھ اقوال ذکر کیے جو اس مذکورہ بات کی تائید کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ علم کی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت اور اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، اور اس بات کی دلیل یہ آیت ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کو اور صاحب علم لوگوں کو درجات میں بلند فرماتا ہے۔ سورۃ المجادلہ۔
اس کی تفسیر یوں بیان کی جاتی ہے: اللہ تعالیٰ عالم مومن کو غیر عالم مومن پر فضیلت بخشتا ہے اور درجات کی بلندی عطا فرماتا ہے، کیونکہ عالم مومن کو بہت زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، پھر وہ دنیا میں بھی اعلیٰ مرتبے اور اچھے اخلاق کے ساتھ اور آخرت میں جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور کہہ دیجئے اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ فرما۔ سورۃ طٰہٰ۔ یہ آیت علم کی فضیلت بیان کرنے میں صریح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو زیادہ علم کے لیے دعا کا حکم دیتے ہیں، اور یہ اس لیے ہوا کہ علم کی زیادتی پر ایمان کی زیادتی مرتب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور علم میں پختہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے اور صرف عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، لیکن ان میں سے علم میں پختہ لوگ اور مومن اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ سورۃ النساء۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی اور اہل علم نے بھی، انصاف پر قائم رہ کر کوئی معبود نہیں مگر وہی، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ سورہ آل عمران۔ اس آخری آیت میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے جامع بحث لکھی ہے، جس میں اس آیت کی دلیل دیتے ہوئے بہت سی وجوہ سے علم کی فضیلت بیان کی، جو تقریباً 150 وجوہ سے زیادہ پر مشتمل ہے۔ آپ کی کتاب مفتاح دار السعادہ میں یہ وجوہ مذکور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَن یُرِدِ اللہِ بِہ خَیْرًا یُفَقِّہُ فِی الدِّین، جس کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرے اسے دین میں سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ یہ حدیث علم اور اہل علم کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے اور یہ بھی واضح کرتی ہے کہ جس شخص کو اس دین کی سمجھ اور توفیق مل گئی تو اسے بہت سی خیر عطا ہو گئی۔ اس پر لفظ خیر کا بطور نکرہ ذکر کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ خیر تمام قسم کی چھوٹی بڑی یا کم اور زیادہ بلائیوں کو ضمن میں لیے ہوئے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس شخص پر فضل و کرم اور عظیم احسان ہے کہ جو اس علم کی توفیق دیا گیا، اور جو شخص اس علم سے محروم رہ گیا تو گویا کہ وہ ہر قسم کی بلائی سے محروم رہ گیا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں: اس حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ نہ دے، اس کے ساتھ وہ بلائی کا ارادہ نہیں رکھتے، اور جسے سمجھ دے تو گویا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بلائی کا ارادہ ہوتا ہے۔ اس علم سے مراد وہ علم ہے جس کے ساتھ عمل بھی ہو، کیونکہ صرف علم کا وجود بغیر عمل کے اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ یہ علم نفع بخش ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں: اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص دین میں سوجھ بوجھ حاصل نہ کرے، یعنی اسلام کے قواعد اور اس کے متصل فروع نہ سیکھے، تو گویا کہ وہ خیر کثیر سے محروم ہو گیا، کیونکہ جو شخص اپنے دینی امور نہیں جانتا وہ کبھی فقیہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی وہ فقہ کا طالب ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے خیر کا ارادہ نہیں کیا گیا۔ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ علماء تمام لوگوں سے افضل ہیں اور دینی علم کی تمام علوم پر افضلیت ہے۔
اس علم نے یہ بلند مقام اس لیے حاصل کیا ہے کہ یہ عظیم ترین مقامات اور غایات کا وسیلہ ہے، اور یہ بلندی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور اس کی توحید ہے جو اسی طریق پر ہو جس کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پس اصل علم مقصود بالذات نہیں ہوتا، علم تو مقصود لغیر ہی ہے جسے عمل کہا جاتا ہے۔ تو ہر وہ علم جو شرعی ہو، پھر شریعت اس کا مطالبہ کرے تو یہ اس لیے ہوگا کہ یہ علم اللہ کی عبادت کا وسیلہ ہے، اس طلب کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، اور اس پر کئی امور دلالت کرتے ہیں اور ان میں سے چند ایک یہ ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، شریعت اللہ تعالیٰ کی عبادت لے کر آئی ہے اور انبیاء علیہ السلام کی بحث کا مقصد بھی یہی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی بندگی کرو، سورۃ البقرہ۔ اور فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ۔ الف لام را، یہ کتاب محکم آیات والی ہے تو پھر اسے الگ الگ بیان کیا گیا ہے، حکمت والے باخبر ذات کی طرف سے ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کرو، سورہ ہود۔ نیز فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا اس کی طرف یہ وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اس لیے میری بندگی کرو، سورۃ الانبیاء۔ اور فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ۔ ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی تو آپ اللہ کی بندگی کریں، اس کے لیے عبادت کو خاص کرتے ہوئے خبردار اللہ ہی کے لیے خالص دین ہے، سورۃ الزمر۔ کتنی ہی آیات ہیں جنہیں گننا اور شمار کرنا مشکل ہے، یہ سب کے سب اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ علم کا مقصد اللہ کی عبادت ہے اور عبادات و طاعات کی تمام اقسام اللہ کی طرف مخلص کرنا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، دوسری یہ دلیل ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ علم کی روح عمل ہے، اگر یہ نہ ہو تو علم بیکار اور غیر مفید ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صاحب علم لوگ ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، سورہ فاطر۔ اور فرمایا امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ جو شخص رات کی گھڑیوں میں اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے ہو کر آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید کرتا ہے، کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو علم والے ہیں اور وہ جو علم والے نہیں ہیں یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، بے شک صرف عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، سورۃ الزمر۔ یہ دلائل اور ان کے علاوہ دیگر دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ علم وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے اور شرعی نقطہ نظر میں یہ مقصود بالذات نہیں ہے بلکہ یہ عمل کا ایک ذریعہ ہے۔ تو علم کی فضیلت میں جو کچھ بھی وارد ہے وہ تو مکلف بالعمل ہونے کے لحاظ سے وہ علم کے لیے بھی ثابت ہے۔ یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ تمام علوم سے افضل وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کے متعلق ہو۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ صاحب علم کے لیے اس کا علم باعث فضیلت تب ہوگا جب وہ علم تقاضے کے مطابق اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہو۔ پوائنٹ تھرڈ، تیسری دلیل جو شریعت کی نصوص سے واضح ہوتی ہے وہ شدید ڈانٹ
اس شخص کے لیے ثابت ہوتی ہے جو اپنے علم کے مطابق عامل نہیں ہے، اور جو شخص اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا اس کے لیے اس کا علم وبال جان بن جاتا ہے، اور مزید برآں یہ اس کے لیے باعث حسرت و ندامت بھی ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو اور تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سورۃ البقرہ۔ ایک اور مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا غصہ ہے کہ تم ایسی بات کہو جو کرتے نہیں۔ سورۃ الصف۔ اللہ تعالیٰ شعیب علیہ السلام کی بات ذکر فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ میں نہیں چاہتا کہ جس کام سے تمہیں روکوں خود اس کا ارتکاب کروں، میں اپنی طاقت کے مطابق اصلاح چاہتا ہوں اور اللہ کی مدد کے بغیر مجھے کوئی بھی کام کرنے کی توفیق نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جاؤں گا۔ سورہ ہود۔ ان کے علاوہ اور بھی نصوص ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ اس بارے میں سلف سے بھی بہت سے اقوال منقول ہیں جو بہت قابل قدر اور نہایت فائدہ بخش ہیں، جنہیں علماء نے اپنی مؤلفات میں ذکر کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ علم جو دل میں ہے اور دوسرا وہ جو زبان پر ہو۔ جو علم دل میں ہو وہ علم نافع ہے اور جو علم زبان پر ہو وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر حجت ہے۔ دوسری جگہ فرمایا تو فقیہ وہ ہوگا جس کا دل فقیہ ہو، وہ فقیہ نہیں ہوتا جو صرف زبانی خطیب ہو، اور کبھی کبھی دل کو علم و فقہ کے بڑے عظیم امور حاصل ہوتے ہیں مگر صاحب علم اس کے ساتھ غیر کو مخاطب نہیں کر رہا ہوتا، اور کبھی کبھی دوسروں کو ایسے کثیر دلی معارف سے خطاب کرتا ہے جن سے وہ خود خالی ہوتا ہے۔ گزشتہ سطور سے علم کی قدر و منزلت اور اس کے فوائد و منافع معلوم ہو گئی، اور ایمان کی قوت و ثبات پر اس کی قوت تاثیر معلوم ہو گئی، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ علم ایمان کی زیادتی اور قوت و نما کے عظیم اسباب میں سے ایک ہے، اور یہ چیز تب مؤثر ہوتی ہے جب اس پر عمل کیا جائے، بلکہ اعمال کی کمی بیشی اور قبول و رد علم کے مطابق و موافق ہونے کی بنیاد پر متوافق ہوتا ہے۔ جیسا کہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا اعمال کا قبول اور رد کے لحاظ سے متفاوت ہونا علم کے مخالف یا مطابق ہونے کی بنیاد پر ہے، تو علم سے مطابقت رکھنے والا عمل مقبول ہوتا ہے اور اس کا مخالف مردود ہو جاتا ہے، لہذا علم ہی ایک ترازو اور کسوٹی ہے۔ نیز انہوں نے فرمایا ہر وہ علم و عمل جو ایمان کی قوت میں اضافہ نہیں کرتا وہ اندرونی طور پر مفسد اور بگڑا ہوتا ہے۔ علم کے لحاظ سے جو ایمان کی زیادتی حاصل ہوتی ہے وہ کئی وجوہ اور طریقوں سے حاصل ہوتی ہے، کچھ تو حصول علم کے لیے گھر سے نکلنے کی وجہ سے، اور کچھ ذکر کے حلقوں میں بیٹھنے کے ذریعے سے، اور کچھ مسائل ذکر میں ایک دوسرے سے مذاکرہ کرنے سے، اور کچھ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے احکام کی زیادہ معرفت حاصل کرنے سے، کچھ سیکھے ہوئے امور کی تطبیق کی وجہ سے، اور جو شخص ان سے یہ علم حاصل کرے ان کے لیے بھی اس کا اجر ہوگا۔ یہ ایمان کی زیادتی کے مختلف پہلو ہیں جو علم اور اس کے طلب کے سبب سے
اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ علم شرعی کے وہ ابواب جن کے ذریعے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہے، میں انہیں اجمالاً ذکر کر رہا ہوں۔